تو یہ دل ہے، اس تک پہنچنے کے دو آسان ترین راستے، ایک تو آنکھ سے اور ایک کان سے۔ شاید آپ حضرات اس وقت جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو حدیث سے دلیل بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہم نامی ایک شخص نے ایک مرتبہ ایک جبہ، ایک جوڑا جس کو پہنا جاتا ہے، ہدیے میں بھیجا، جس کو انبجانی کہا جاتا تھا۔ یہ جبہ اور یہ جوڑا پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز مکمل جلدی جلدی کی، اور نماز کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ یہ ابو جہم کا بھیجا ہوا انبجانی کرتا اس کو واپس کر دو، چونکہ اس میں پھول بوٹے لگے ہوئے تھے اور بہت زیادہ زرق برق تھا، انسان کی نگاہوں کو کھینچنے والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ ابو جہم کو واپس بھیج دو، مجھے خطرہ تھا، اندیشہ تھا کہ میری نماز میں یہ کرتا مجھ کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کی معصومیت اللہ کے یہاں سے فیصلہ شدہ تھی؟ ہمارا ایمان ہے جن کی معصومیت پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے واسطے فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا خطرہ تھا کہ یہ لباس اور یہ جوڑا میرے دل کو فتنے میں ڈال دیتا، میری نماز خراب کر دیتا، میرا خشوع خضوع غارت کر دیتا۔ محدثین اس حدیث شریف کے ماتحت لکھتے ہیں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ انسان کی آنکھ کا انسان کے دل کے ساتھ بہت زیادہ رشتہ ہے۔ بھائی کرتا، اس کے اوپر جو پھول بوٹے بنے ہوئے تھے وہ کوئی کان سے دیکھے جانے والے تھے؟ آنکھ سے دیکھے جانے والے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ آنکھ میں اس کی تصویر پڑی نہیں، سیدھی دل میں اتری نہیں، فوراً دل میں سیری ادھر جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ آنکھ کے راستے سے دل فوراً اثر متاثر ہو جاتا ہے، اور آنکھ میں پڑنے والا فتنہ اثر انداز ہوتا ہے دل کے اوپر سیدھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل جو ہے مفتون ہو جاتا، فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا، میرا خشوع، میرا دھیان نماز کا غارت ہو جاتا، اس کا مجھ کو اندیشہ ہونے لگا تھا۔ تو اب کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، انسان آنکھ سے جو دیکھتا ہے دل میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح کان بھی، بعض آثار میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ گانا سننے کی وجہ سے انسان کے دل میں ایسے نفاق پیدا ہوتا ہے جیسے بارش گرنے کی وجہ سے زمین سے گھاس اگ نکلتی ہے۔ بعض نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اور بعض نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچایا، اور ابن مسعود ایسا جملہ فرمائے کہ جو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور انہوں نے سنا ہے، اتنی بڑی بات کہ کان کے واسطے سے کسی آواز کا دل میں، میوزک کا دل میں پہنچنا دل میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح کے بارش برسنے کی وجہ سے زمین سے گھاس اگ نکلتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب تک گرمی کے ایام ہوتے ہیں زمین ترستی ہوتی ہے، اس کے ہونٹ جو ہے وہ پیاس سے خشک ہو چکے ہوتے ہیں، پھٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک بارش ہوئی نہیں کہ زمین پوری ہری چادر اوڑھ لیتی۔ یعنی کتنا جلدی بارش کا اثر زمین کے اندر ہو جایا کرتا ہے۔ بس اتنی ہی جلدی کان کے اندر پڑنے والی چیز دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نفاق کیا چیز ہے؟ دنیا کے اندر کفر سے بھی زیادہ بدترین اگر کوئی چیز گنوائی جا سکتی ہے تو وہ نفاق ہے۔ جس میں کفر ہو وہ کافر، اور جس میں نفاق ہو وہ منافق۔ سب سے بدترین اگر کوئی جماعت اس دنیا کے اندر ہے تو وہ منافق کی جماعت۔ جہنم کے طبقات ہیں، کوئی طبقہ دوسرے سے نیچے، کوئی اس سے نیچے، کوئی اس سے نیچے، اور آپ جانتے ہیں جو بالکل نیچے ہوگا وہ سب سے زیادہ خطرناک، چونکہ جہاں سے آگ نکلتی ہے وہاں کتنی گرمی ہوگی، جبکہ 500 سال کے اوپر فاصلے سے آگ پہنچتی ہے اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو جہاں سے آگ نکلتی ہے وہ کتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ اس بالکل نچلے طبقے کے اندر جن کو رکھا جائے گا وہ منافق ہوں گے۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبقے کے اندر نفاق۔ تو یہ دوسری دلیل ہے جس سے پتا چلا کہ کان میں پڑنے والی آواز انسان کے دل پر اتنی جلدی اثر انداز ہوتی ہے جیسے بارش زمین میں گئی اور سیدھی اس نے گھاس اگانا شروع کر دیا۔ پتا چلا کہ انسان کے دل تک پہنچنے کے دو بہت جلدی کے راستے ہیں، بہت تیزی کے راستے ہیں، آنکھ اور کان۔ مجھے آپ بتائیں